یؤمنون بالغیب، بالغیب کیا ہے؟ غیب کے ساتھ. وہ غیب کیا ہے؟ غیب بغیر دیکھے نہیں، گدے کے بچوں اور ملاٹو اندھو. بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپے ہوئے ہونے کو، جو چھپا ہوا ہے. تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے جو تمہارے کانوں سے کائنات میں ذرا بتاؤ کیا جو بھی تمہیں سنائی دے رہا ہے وہی کل کا کل ہے، یا پھر تمہاری سننے کی صلاحیت لمیٹڈ ہے، محدود ہے. تو جو آوازیں ایسی ہیں جو تم سن نہیں سکتے، جو تمہارے کانوں سے چھپی ہوئی ہیں، غیب ہے. اسے غیب عربوں کی زبان میں غیب کہتے ہیں. غیب جو تمہارے کانوں سے چھپا ہوا ہے، جو تمہیں دکھائی دے رہا کہ یہی کل کا کل ہے، اور نہیں، یہ کل کا کل نہیں ہے. بہت کچھ ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، غیب ہے تمہاری آنکھوں سے. اور پھر جو تمہیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے جب تم سمجھو گے یہ کل کا کل، کیا اصل نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اگر مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں 2 جمع 2 ضرب 5 مائنس جو ہے، میں یہاں پر جو ہے وہ مائنس کیا ہے میں وہ چھپا دیتا ہوں. غیب پھر ضرب جو ہے وہ جو آگے جو ہے وہ بھی میں چھپا دیتا ہوں. پھر آگے جو ہے تقسیم جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہوں؟ چھپا دیتا ہوں. اور اس طرح کرتے کرتے جناب اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب نتیجہ کیا نکلے؟ اگر آپ صرف ظاہر کو دیکھیں گے تو ظاہر کی بنیاد پر نتیجہ کیا نکلیں گے؟ ظاہر بنیاد پر نتیجہ یہ نکالیں گے 2 جمع 2 4 ضرب 5، پانچوں کا بیچ آپ تو برابر 20 نکال دیں گے. تو کیا 20 جو آپ نے نتیجہ نکالا یہ جواب پرفیکٹ ہوگا؟ یہ جو آپ نے 20 جو جواب نکالا کیا یہ جواب پرفیکٹ ہوگا؟ اس کے اوپر عمل کریں گے تو کیا اصلاح ہوگی؟ اس وقت تک آپ نے بات نہیں ماننی. کوئی بھی بات آپ کو کہی جاتی ہے تو آپ نے کوئی بھی بات آپ کو کہی جاتی ہے آپ نے بالغیب ماننی ہے، غیب کے ساتھ ماننی ہے، بغیر غیب نہیں ماننی. غیب کو نظر انداز نہیں کرنا. اس وقت تک بات نہیں ماننی جب تک آپ غیب کو جان نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیب کیا مثال کو ہو سکتا ہے یہاں جو ہے وہ 10 وہ چھپایا ہوا ہے، یہاں جو ہے وہ 2 چھپایا ہوا ہے، یہاں جو ہے وہ 7 چھپایا ہوا ہے. تو جب تک غیب کو تم جان نہیں لیتے، دیکھ نہیں لیتے، تب تک بات نہیں ماننی. کیوں؟ اگر صرف ظاہر کو دیکھ کر تم مانو گے، ظاہر کے پیچھے چلو گے تو ظاہر فتنہ ہے، ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. اور آپ کو غیب کا اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ میں تقوی نہیں آ جاتا. تقوی کیا ہے؟ آپ اپنی تراش کار کے بالکل ویسے بن نہیں جاتے جیسے آپ الکتاب یہ کائنات کو آپ درکار ہیں. وہ کیسے آپ نیچر بنے، جب آپ نیچر بنیں گے، فطرت بن جائیں گے تو یہ کائنات آپ کو نہ صرف قبول کر لے گی، پھر آپ کائنات کا حصہ بن جائیں گے، وجود بن جائیں گے. جب کائنات کو وجود، پھر آپ کو کائنات کے اندر وہ کچھ نظر آئے گا، وہ سنائی دے گا، وہ دکھائی دے گا جو ان کانوں سے سنائی نہیں دے سکتا، جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ جسے مثال کو جسے آسان الفاظ میں تصوف بھی کہتے ہیں جی، جسے وحی بھی کہتے ہیں، جسے الہام بھی کہتے ہیں. آسان ترین الفاظ میں یہ وحی کیا ہے جی؟ وحی کیا ہے؟ یا الہام کیا ہے؟ تصوف کیا ہے جی؟ تصوف کیا ہے؟ وہ بھائی جیسے مثال کے اوپر ایک چیز ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کہیں دور پڑی ہوئی ہے اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اسے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو سگنلز آپ نے، یہ جن سگنلز کی بنیاد پر آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے، یہ سگنلز کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ سائنسدانوں سے پوچھے کہ یہ آسمانوں سے ایگزسٹ نہیں کرتے کیا؟ کائنات میں ہر مخلوق یہ جو فورسز ہیں، جسے آپ ریڈیو ویوز کہتے ہیں، کیا کائنات پوری کی پوری کائنات آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے ریڈیو ویوز کے ذریعے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے؟ پوری کی پوری کائنات کے اندر یہ نیٹ ورکنگ ہے. اب جب آپ کائنات کا پرزہ بن جائیں گے تو پھر آپ ان فورسز کے ساتھ جڑ جائیں گے جن فورسز کو قرآن میں الملائکہ کہا گیا، جسے جبریل کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ جبریل کیا ہے؟ وہی جنہیں آپ کہتے ہیں سگنلز، جن کو آپ آج یوز کر کے یہ ملائکہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. آپ یوز کر کے یہ آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سارا چل رہا ہے، نیٹ کا، فون کا، یہ سارا نظام چل رہا ہے. آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں جو دل ہے، آپ کے سینے میں جو دل ہے، یہ آپ کے سینے میں وائی فائی کارڈ لگایا ہے، وائرلیس کارڈ. اس وائرلیس کارڈ کو، اس کا ڈرائیور انسٹال کرو. اس کا ڈرائیور کیا ہیں؟ اپنے وجود کو نیچرل بناؤ، فطرتی. جب نیچرل اپنے وجود کو بناؤ گے، نیچر بناؤ گے تو آپ کا وائرلیس کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا. پھر بالکل آپ کی مثال ایسی بن جائے گی جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، اگر اس میں وائرلیس کارڈ ہے اور ڈرائیور انسٹال نہیں ہے تو وہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا، وہ ایٹموسفیئر کے ساتھ، فضا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا. تو کمپیوٹر کیا دیکھے گا، کیا سنے گا؟ کمپیوٹر وہی سنے گا جو مائک سے
اس کی مائک کی رینج میں آتا ہے، وہی دیکھے گا جو کمپیوٹر کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر کے یہاں اس کیمرے کی رینج میں آئے گا، جو کچھ بھی اس مائک اور کیمرے کی رینج سے باہر ہے کمپیوٹر نہ اسے سن سکتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے یعنی کہ اس آواز کو اپنے اندر لے جا سکتا ہے، نہ ہی اس منظر کو اپنے اندر لے جا سکتا ہے جو بھی اس کیمرے اور مائک کی ریڈیس سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس کی رینج سے باہر ہے۔ لیکن اگر جو وائرلیس کارڈ ہے اس کے ڈرائیور انسٹال کر دیے جائیں اور وہ کنیکٹ ہو جائے ایٹموسفیئر کے ساتھ، سگنلز کے ساتھ، تو پھر کمپیوٹر آپ کو وہ سنائے گا، کمپیوٹر وہ سنے گا، وہ دیکھے گا، وہ جانے گا جو مائک اور کیمرے سے سنا دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ جو آج انسان نے یہ جو مصنوعی سارا نظام کھڑا کیا ہے، یہ اس کائنات کی فوٹو کاپی ہے۔ یہ وہ فتنہ دجال ہے۔ دجال کیا کہا تھا؟ دجال کہا تھا وہ نقل رب ہوگا۔ آپ اصل کو اس وقت تک پہچان نہیں سکتے جب تک کہ آپ نقل کو نہیں جان لیتے۔ نقل کیا ہے؟ اس وقت آپ نقل کو نہیں جان سکتے جب تک آپ اصل کو پہچان نہیں لیتے۔ تو کیا ہے اصل؟ اصل رب یہ کائنات ہے۔ جس دن آپ نے کائنات کو جان لیا، سمجھ لیا، تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو انسان نے یہ جو تہذیب کھڑی کی ہے، یہ جو کائنات ہے اس کی فوٹو کاپی ہے۔ یہ اصل رب کائنات، نیچر، اور نقل رب یہ جو انسان نے تہذیب کھڑی کر دی مشینوں والی۔ تو اس میں یہ سارا جو نیٹ سسٹم ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے سارا، یا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ اس کائنات میں پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کائنات سے کنیکٹ ہوتے ہو، آپ وہ دیکھو گے، وہ سنیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، جو بخاریاں پڑھ رہے ہیں، جو مسلم جو ان کانوں سے سنتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہی لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ملاٹے پھکی فروش ہیں۔ ان کے پیچھے چلو گے مرو گے، اور گدھے کے بچوں مرو گے ان کے پیچھے چلو گے، ٹھیک ہے نا؟ مرو گے ان کے پیچھے چلو گے۔ تو یہ چیز ہے غیب کے ساتھ مومن بننا۔ اللہ زینا یومنون بالغیب، آپ کو اس وقت غیب کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ متقی نہیں بن جاتے۔ آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، یہ نہیں آ رہا انہی آیات میں جی۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور وہی اللہ زینا یؤمنون، اللہ زینا یہ وہاں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو المتقین ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ یؤمنون، جو کہ وہ بات کو جو بھی ہم کہہ رہے ہیں تو تسلیم کر رہے ہیں، کیسے؟ بالغیب، غیب کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور جو متقین نہیں ہیں وہ بغیر غیب کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سنے مانتے ہیں۔ ان کو جو بھی کہانی سناؤ، جو بھی ان کے سامنے رکھو، مان جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ متقین نہیں ہیں، وہ مشرکین ہیں، ظن کی اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون بالغیب یہ نہیں ہے کہ بغیر دیکھے مان جاؤ جی، ہمیں تو کہا گیا جی اللہ کو بغیر دیکھے مانو، ملائکہ کو بغیر دیکھے مانو۔ گدھے کے بچوں، بالغیب ہے، بالغیب، ٹھیک ہے۔ جو چھپا ہوا ہے اس کے ساتھ ماننا ہے، اس کے بغیر بات نہیں ماننی، اس کے ساتھ بات ماننی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کے بغیر بات نہیں ماننی، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا۔ جو غیب ہے اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا، بغیر کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کے بغیر عمل نہیں کرنا، ورنہ اس کو نقصان پہنچاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہیں، جب آپ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ آپ صرف ظاہر نہیں، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی سامنے رکھ کے جب عمل کریں گے، تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ تھی الصلاۃ جو کہ آپ قائم کر رہے ہیں، یہ تھی الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ۔ الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ آپ اس وقت تک قائم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو غیب کا علم نہ ہو، اور غیب کا علم اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ متقی نہ بن جائیں۔ الصلاۃ آپ اس وقت تک قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور غیب کا علم اس وقت تک آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ میں تقوی ہی نہیں ہے، آپ متقی نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی مولوی سے، کسی بھی ملاٹے سے، کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کر لیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو اسے تقوی کا نہیں علم۔ ان لوگوں میں تقوی ہے ہی نہیں۔ جب ان لوگوں میں تقوی ہی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا علم کے غیب کیا ہے؟
جب ان کو غیب کا ہی نہیں علم تو پھر ان کو کیسے علم ہے کہ الصلاۃ کیا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے جب تک آپ میں تقوی آئے گا ہی نہیں تب تک آپ کی رہنمائی کی ہی نہیں جائے گی، آپ کو ہدایت دی ہی نہیں جائے گی، ایک رائی برابر بھی ہدایت آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نہیں جان سکتے کہ غیب کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے کہ الصلاۃ کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ بہرحال تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بہرحال اس کے اوپر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اسی موضوع کے تحت، لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے ہم نے اس کا احاطہ کرنا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ الصلاۃ، تو اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اگلی یہ جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے والذین، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو ہے یہ وہ والے لوگ ہیں، آگے ان کی مزید پہچان ہوتی ہے، یؤمنون جو ہماری بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کون سی ہے ہماری بات؟ بما انزل الیک، اس کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں، اس سے تسلیم کر رہے ہیں جو ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، تیری طرف اتارا ہے۔ کس کی طرف اتارا ہے؟ بہرحال یہ جو ہے وہ بعد میں اسی موضوع کے تحت بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ احسن الحدیث سے ہے، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی آسن تاریخ ہے، تو پھر دیکھیں گے یہ یہاں کس کا ذکر ہے، لیکن یہاں محسن بات کرتے ہیں، یہاں پر احمد عیسیٰ کا ذکر ہو رہا۔ جب محمد موجود تھا اس وقت محمد کا ذکر تھا، آج اس وقت یہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی تیری طرف جو بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے؟ تیری طرف جو اتارا ہے، کیا اتارا ہے؟ تیری طرف وہی اتارا ہے جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں اتاری گئی۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جناب خود کو مسلمان کرنے والے کہتے ہیں جی وہ موسیٰ کو تورات دی گئی، عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی گئی، محمد کو جناب قرآن دیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن اللہ نے اتارا، جو اس کو مانتے ہیں اور جو اس سے پہلے جو کتابیں اتاری ان کو مانتے ہیں، تو یہاں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے تیری طرف وہی اتارا ہے جو تجھ سے قبل اتارا گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب اسی اگر قرآن میں دیکھیں تو مثال کے طور پر اس قرآن میں کیا ہے، اس قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ کو تورات دی گئی، کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 ہے، اس کے علاوہ بھی درجنوں آیات ہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ کہہ رہا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے کس کو الکتاب دی؟ پھر ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی۔ موسیٰ کو کیا دی؟ الکتاب دی۔ اور ہر رسول کو کیا دیا؟ ہر رسول کو الکتاب، یعنی یہاں پر اگر غور کریں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، یعنی اس سے پہلے ہم الکتاب ہم نے کسی کو دی تھی، پھر اس کے بعد کس کو دی؟ موسیٰ کو دی، یا ان کے بعد۔ تو موسیٰ کو کیا دیا گیا؟ موسیٰ کو الکتاب دی گئی۔ اس طرح آگے بڑھیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اب یحییٰ کو کہا جا رہا ہے کہ الکتاب کو پوری قوت سے اخذ کر پکڑ۔ یحییٰ کیا دیا گیا؟ الکتاب دی گئی۔ پھر آگے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے، پیچھے جو ہم نے آیت دیکھی ہے وہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 ہے۔ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 30 ہے مریم کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بہرحال اب عیسیٰ ابن مریم کے کہہ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے، عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے رب نے الکتاب دی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے انجیل دی، موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تورات دی گئی، بلکہ موسیٰ بھی کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے موسیٰ کو الکتاب دی، یحییٰ کو الکتاب دی، عیسیٰ ابن مریم کو الکتاب دی۔ اسی طرح مثال کو اگر آگے بڑھے تو آگے کیا ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور بالکل اسی طرح ہم نے تیری طرف الکتاب بھیجی ہے جیسے ہر رسول پر بھیجی، ہر رسول پر اتاری، بالکل اسی طرح تیری طرف الکتاب اتاری ہے، بھیجی ہے جیسے ہر رسول کی طرف اتاری۔ کَذَلِكَ مطلب اس سے پیچھے جتنے بھی رسول آئے جیسے ان کے اوپر الکتاب اتاری، جیسے ان کی طرف الکتاب بھیجی، بالکل اسی طرح تیری طرف بھیجی۔ اس طرح مثال کے طور پر یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 47 تھی۔ آگے جو ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں کیا ہے، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ، یعنی اس سے قبل جتنے بھی رسول اگر یہ کذب کرتے ہیں، اگر یہ کذب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار کذب نہیں ہونے والا، اس سے قبل بھی جتنے بھی رسول آئے ہر رسول کا کذب کیا گیا۔ تو رسول کس کے ساتھ آئے؟ رسول آئے البینات کے ساتھ، وبالزبر، اور آگے کیا، وبالکتاب، الکتاب کے ساتھ آئے۔
جتنے بھی رسول آئے اہل کتاب آئے، تو یہاں یہ جو آیت ہے الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف اتارا ہے، تیری طرف بھیجا ہے، اور اس پر جو تجھ سے پہلے یا اس سے پہلے، نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری طرف وہی بھیجا ہے جو تجھ سے قبل بھیجا گیا، تیری طرف کوئی نئی چیز نہیں بھیجی، تو کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا، تو کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آیا۔ یہ انسان ہیں، یہ لوگ ہیں، جب بھی رسول آتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا۔ جیسے آج جو ہے مجھے احمد عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کہا جی محمد کا یہ دین نہیں ہے، یہ تو نیا دین لے کر آ گیا، ہم نے اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات سنی نہیں تھی جو یہ دین پیش کرتا ہے۔ یہی محمد کو کہا گیا، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہی عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا کہ یہ ایک نیا دین لے آیا، یہی موسیٰ کو کہا گیا کہ یہ ایک نیا دین لے آیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، یہ ایک نئی شے لے کر آ گیا ہے، یہ نئی باتیں کر رہا ہے۔ ہر رسول کہتا ہے میں نئی شے لے کر نہیں آیا، نہیں نیا دین لے کر نہیں آیا، بلکہ میں اسی کے ساتھ آیا ہوں، وہی دعوت ہے میری، وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھ سے قبل رسول لے کر آئے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، میں کوئی نئی باتیں، نئی دعوت نہیں لے کر آیا، میں وہی دعوت، وہی باتیں لے کر آیا ہوں جو موسیٰ لے کر آیا تھا۔ کیوں لے کر آیا ہوں؟ تمہیں کیوں یہ نیا لگ رہا ہے؟ تمہیں نیا اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ تم لوگ ضلال مبین میں ہو، تم لوگوں نے اس حق کو بگاڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل مسخ کر دیا ہوا ہے، اس کو چھپا دیا ہوا ہے، میں وہی دعوت دے رہا ہوں۔ اس طرح ہر رسول کو اسی اعتراض کا سامنا کرنا پڑا، یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا، یہ نئی دعوت لے کر آیا۔ رسول آگے سے کہہ رہا ہے، ہر رسول یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لے کر آیا، میں وہی دعوت جو اس سے قبل ہر رسول لے کر آیا، میری وہی دعوت ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ انسان کہتے ہیں جناب جو ہمارے رسول پر اترا، جو اس سے پہلے رسولوں پر اترا، جی ہمارے رسول پر کچھ اور اترا اور باقی رسولوں پر کچھ اور اترا، نہیں، ہر رسول پر الکتاب اتری۔ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، یہ آپ کو بتایا کہ جب ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ایک اور پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید کی جو ہے وہ آیت نمبر 25 ہے، اور اس میں کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، یعنی رسول جتنے بھی آئے ہیں، رسول ہمیں، یعنی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کیسے کیا؟ الکتاب کے ساتھ۔ رسولوں کو الکتاب کے ساتھ بھیجنا قدر میں کیا گیا، رسول الکتاب کے ساتھ آتا ہے، رسول کو الکتاب دی جاتی ہے۔ اس طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 26 ہے، 26 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ جو نوح تھا، نوح کی ذریت میں، نوح کی اولاد میں اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے کیا رکھ دی؟ ہم نے نبوت اور الکتاب رکھ دی۔ نوح آیا الکتاب کے ساتھ، تو نوح کی جتنی بھی ذریت تھی اولاد میں سے، یعنی کہ جو رسول ہوتے رہے، آتے رہے، وہ سارے کے سارے کس کے ساتھ آئے؟ الکتاب کے ساتھ آئے، تو کوئی نئی چیز کے ساتھ نہیں آئے۔ بہرحال وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ دیکھیں پیچھے 4-5ویں آیت میں کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے 100% ہدایت پر ہیں، جو ان کے رب کی طرف سے 100% ہدایت پر، نہ صرف ہدایت پر بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا رہے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اب یہ 5 آیات ہیں، ان 5 آیات میں صرف ایک ہی حکم ہے، ایک ہی کام کرنا ہے بتایا گیا، ایک ہی شے مقصد بتائے گی۔ مقصد کیا بتایا گیا؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ الصلاۃ کے قیام سے قبل کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور جب الصلاۃ قائم کر لی جائے تو الصلاۃ کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ الصلاۃ ضائع نہ ہو، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہی گئی، لیکن اصل جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ کیا بتایا گیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے غیب کا علم ہونا لازم ہے، غیب کا علم ہونے کے لیے آپ کو اندر تقوی آنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ کے اندر تقوی نہیں آئے گا، آپ کے اندر غیب کا علم نہیں آئے گا، آپ کو غیب کا علم نہیں ملے گا، یوں آپ الصلاۃ بھی قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کرنا ہے تقوی حاصل کرنا ہے۔ جب تقوی حاصل کریں گے تو غیب کا علم آ جائے گا، علم آ جائے گا، الصلاۃ کیا ہے؟ پھر آپ الصلاۃ قائم کریں گے، کر رہے ہوں گے، پھر جو بھی کر رہے ہیں آپ الصلاۃ قائم کر رہے ہوں گے۔ آپ صلاۃ جب قائم کر رہے ہوں گے، آپ الصلاۃ کو قائم رکھنے کے لیے پھر جو رزق ہے اس کو ينفقون کرنا ہے، بلکہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے آگے چل کے۔ یہاں تو بات ہے، یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات ان میں صرف اور صرف ایک حکم دیا گیا ہے، ایک ہی بات کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ اب دیکھیں حیران کن طور پر جو آگے سورہ البقرہ کی اگلی 5 آیات ہیں ان میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو اس دعوت کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے کہا، یعنی جو تقوی کی طرف نہیں جا رہے، تقوی اخذ نہیں کر رہے، جو غیب کا علم حاصل نہیں کر رہے،
جو صلاۃ کے بارے میں نہیں جان رہے, صلاۃ قائم نہیں, تو یہ جو کفر کر رہے ہیں, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو متنبہ کیا جائے یا نہ کیا جائے ان کے لیے برابر ہے. کیوں یہ نہیں ماننے والے؟ کیوں نہیں ماننے والے؟ آگے جب قرآن میں جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی. اس وجہ سے نہیں ماننے والے کیونکہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ملاٹوں کے پٹے اپنے گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں. جس طرف ان کے ملاٹے جاتے ہیں یہ ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں, یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, یہ غور و فکر نہیں کرتے. ہم نے ان کو کان دیے, یہ ان کانوں کا استعمال نہیں کرتے. ہم نے ان کو آنکھیں دی, آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے. ہم نے ان کو دماغ دیا, دماغ کا استعمال نہیں کرتے. یہ اندھے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے جائیں گے یہ ساری چیزیں بہرحال واضح ہو جاتی ہیں. اور اگلی ہی آیت میں یہ بالکل واضح کر دیا, کیا کہا, خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو قلوب ہیں, قلوب جو دل ہیں, ان کے اوپر فلٹر لگے ہوئے ہیں. اس طرح ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے, سماعت, ان کی سماعتوں کے اوپر فلٹر ہے. وہی بات ان کو پسند آئے گی, وہی بات ان کے دماغ میں جائے گی جو ان کو اچھی لگتی ہے, جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. جو ان کی خواہشات جو بات ٹکراتی ہے یہ اسے نہیں سنتے, اسے سنتے ہی نہیں, اس کے قریب نہیں جاتے, اس کو کان میں داخل نہیں ہونے دیتے. اس طرح ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی فلٹر لگا ہوا ہے. یوں یہ پردوں کے اندر ہیں, یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. ان کا سننا محدود, ان کا دیکھنا محدود, اور سمجھنے والی تو بات ہے ہی نہیں ان میں. تو یہ وہ لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو آپ متنبہ کریں یا نہ کریں, ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, کیوں انہوں نے اندھوں کی طرح چلنا ہے اپنے ملاٹوں کے پیچھے. بہرحال یہ کون سے لوگ ہیں بتایا, یہ جو غور و فکر نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ صلاۃ کا کفر کر رہے ہیں, حق کا کفر کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, ہر رسول کو انہوں نے کہا کہ تو ایک نئی دعوت لے کر آ گیا, تو ایک نئی باتیں کر رہا ہے. یہ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں جناب ہمارے رسول پر کچھ اور اترا, باقی رسولوں کے اوپر کچھ اور اترا, الگ الگ اترا. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے نا, ظن کی اتباع کر رہے ہیں نا, ان کو تو پتہ نہیں کتاب ہے کیا. بہرحال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور بڑی حیران کن بات ہے, وہ یہ بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لایا, میں تو مان رہا ہوں, جو بھی اللہ کے بعد اللہ کے ساتھ مان رہا ہوں, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ, اور جو یوم الآخر ہے اسے بھی مان رہا ہوں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے, یوم الآخرہ کیا ہے, ماننا دور کی بات ہے. تو یہ کوئی نہیں مان رہے, زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں, لیکن مومن نہیں ہے, اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا, حق کیا باطل کیا, پتہ ہی نہیں, بس اندھوں کی طرح دگڑ لگے ہوئے ہیں. تو مومن نہیں ہے یہ, زبان سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. ان کا جو کردار, ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, زبان سے صرف کہہ رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اچھا, یہ اب دیکھیں یہ جو دوسری 5 آیات ہیں ان میں ایک دوسرا گروہ جو ہے اسے واضح کر دیا. اس گروہ کے بارے میں کیا واضح کیا؟ اس گروہ کو, جیسے پہلے گروہ کو جو ہے وہ فلاح کی بشارت دی کہ وہ فلاح پا رہا ہے, وہ گروہ, یہ جو گروہ ہے یہ کون سا ہے جو پہلی 5 آیات میں کہا گیا یہ اس کا کفر کرنے والے. پہلی 5 آیات میں کیا کہا گیا صلاۃ قائم کرنی ہے, یہ وہ جو صلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں. تو یہ جو صلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ واضح کر دیا, بالکل کھلم کھلا واضح کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے, آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے, اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے, دلوں کا استعمال نہیں کرتے. ان کے اوپر فلٹر پڑے ہوئے ہیں, فلٹر لگے ہوئے ہیں. ان کا سننا محدود, ان کا دیکھنا محدود, ان کا سمجھنا محدود, دلوں کا استعمال ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو غیب کا علم ہی نہیں ہے, جو غیب کو نہیں جانتے. جب آپ غیب کو جانیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتا صلاۃ کیا ہے, آپ کو کیا پتا ہے صلاۃ کیا ہے, کیسے قائم کرنی ہے, آپ کو کیا پتا رزق ینفقون کرنا کیا ہے, آپ کو کیا پتا رب نے کیا اتارا تھا کیا نہیں اتارا. یہ ہیں وہ لوگ. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم حاجی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں, ہمارا جی اللہ پر ایمان ہے, ہمارا یوم الآخرہ پر ایمان ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن حقیقت کے مومن نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں, عمل نہیں ہے, عمل نہیں کر رہے. عمل کیسے؟ عمل تو ظاہر بات اس وقت کر نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم ہی نہ ہو, تو علم ان کے پاس ہے نہیں, تو زبانی کلام میں دعوے کر رہے ہیں. بہرحال تو واضح کر دیا ان کے بارے میں. اب یہ جو گروہ ہے بتایا کہ یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے, ان کے لیے عذاب علیم, یہ دوسری 5 آیات میں واضح کر دیا. اچھا, یہ کون سا گروہ ہے؟ دیکھیں, یہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو صلاۃ کا کفر کر رہا ہے.
پہلی 5 آیات میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ الصلاۃ کا. یہ دوسری 5 آیات میں کہا کہ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں. جو پچھلی 5 آیات میں جو کہا ہے جو یہ وہ لوگ جو نہیں کر رہے، جو اسے وہ نہیں کر رہے. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ حیران کن طور پر جب آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اگلی آیت میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ یہ لوگ فساد کر رہے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم فساد کر رہے ہو، زمین میں فساد کر رہے ہو، تو یہ کہتا ہے نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صالح ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. تو مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر کچھ واضح ہو سکتا ہے؟ پہلی 5 آیات میں جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکم الصلاۃ کا، صرف اور صرف الصلاۃ کا. الصلاۃ ہے مقصد دنیا میں آنے کا، ٹھیک ہے. اور دوسری 5 آیات میں واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتا دیا خود کو مسلمان کہلوانے والے، جو زبان سے کہتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یوم الآخرہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دل جو ہیں فلٹر لگے ہوئے ہیں، ڈانپا ہوا ہے ان کو. اور یہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو کہا وَإِذَا، اور جب تب قیلا کہا، لہم ان کو کہا، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے یہ فساد کر رہے ہو، فی الارض، تم ارض میں، زمین میں فساد کر رہے ہو، تم زمین میں اس کی مخلوقات کو ادھر ادھر کر رہے ہو، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، خرابیاں کر رہے ہو، تباہیاں مچا رہے ہو. رب نے جو مخلوقات کا مقام طے کیا تم اس مقام کو ادھر ادھر کر رہے ہو، مقامات تبدیل کر رہے ہو. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی انما، قالوا آگے سے جواب دے رہے ہیں، انما اس میں کچھ نہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نحن مسلم، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ حکم دیا گیا الصلاۃ کا. اگلی آیات میں، اگلی جو 5 آیات ان میں واضح کیا کہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں. اور اگلی 11ویں آیت میں واضح کر دیا جو لوگ الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فساد کر رہے ہیں. تو الصلاۃ کی ضد کیا آئی؟ بتائیں ذرا، الصلاۃ کی ضد کیا آئی؟ کیا الصلاۃ کی ضد فساد نہیں آیا؟ فساد ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور کہاں فساد؟ فساد ارض میں، زمین میں فساد. اور آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جو ہے فساد کیا ہے، اور زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے؟ الصلاۃ قائم کریں گے تو اصلاح ہوگی زمین کی، زمین میں اصلاح ہوگی. اور اگر الصلاۃ قائم نہیں کریں گے تو زمین میں فساد ہوگا. اب ذرا بتائیں آپ کہاں جائیں گے؟ اب دنیا کی کوئی طاقت یہاں پر الصلاۃ کو نماز ثابت کر سکتی ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے؟ جی بتائیں ذرا. اس سے بڑھ کر کچھ واضح ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کچھ واضح نہیں ہو سکتا. اب بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے، نماز یہ صلاۃ ہے، نماز یہ صلاۃ ہے، تو پھر تمہارے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے صرف زبان سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان سے کوئی مشکل ہے کہنا؟ ہوائی تو خارج کرنی منہ سے، کرتے رہو. ماننا تمہیں پڑے گا، یہ ذہن میں رکھنا، ماننا تمہیں پڑے گا. جو لاز آف نیچر ہیں، رب کے جو قوانین ہیں، ان کو ماننا ناگزیر ہے. فطرت، نیچر، رب اپنی بات منوا کر رہتا ہے. جاؤ جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو فزکس کے جو علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھو جو لاز آف نیچر ہیں، کیا نیچر اپنا جو قانون ہے وہ منوا کر رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ پوچھو ان سے، وہ تمہارے پر واضح کر دیں گے بھائی جو لاز آف نیچر ہیں ان کے خلاف اب چاہ کر بھی نہیں جا سکتے. آپ جائیں گے تو نیچر آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ انکار کریں بلاخر نیچر آپ کو منوا کر چھوڑے گی. تو یہ جو آج آپ کے اوپر واضح کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ مانو گے. کیسے مانو گے؟ جیسے فرعون مانا تھا. لیکن تب ماننا کوئی فائدہ دے گا، نفع دے گا؟
کوئی نفع نہیں دے گا، تب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بہرحال یہ اسی کو ہم یعنی کہ ان آیات کو الگ موضوع کے تحت ڈیٹیل سے تفصیل کے ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی ہمارا یعنی کہ موضوع جو تھا، ہم نے صرف موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی کہ ان آیات سے جو الصلاۃ ہے اسے واضح کیا جائے، باقی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی الگ موضوع کے تحت۔ یوں اس پہلو سے بھی یعنی کہ سورہ البقرہ جو ہے، اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں، ان آیات سے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ سورہ الفاتحہ جو ہے اس سے بھی الصلاۃ جو ہے بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ اب بہرحال بڑھتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر الصلاۃ کو کھول کر واضح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید جو قرآن کی جو آیات ہیں ان سے ایک ایک پہلو سے الصلاۃ کے اوپر بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں آگے ایک اور پہلو سے۔